بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله يكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما متذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فاشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آسان ترجمہ. یا ایہا اے الذین وہ جو کہ آمنو ایمان لائے اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو بدینی ادھار کا الی تک اجل تک مسمی وقت مسمی مقرر فاکتبو تو اسے لکھ دیا کرو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے بینکم تمہارے درمیان کاتب بالعدل انصاف سے ولا یابا اور نہ انکار کرے کاتب ان یکتب کہ وہ لکھے کما جیسے علمہ اور اس کو سکھایا اللہ فلیکتب چاہیے کہ لکھ دے ولیملل اور لکھ کھاتا ہے جائے الذی وہ جو علیہ اس پر الحق ولیتقی اور ڈرے اللہ ربہ اپنا رب ولا اور نہ یبخس کم کرے منہ اس سے شیئن کچھ فإن پھر اگر کانا ہے
الذی وہ جو علیہ الحق کو اس پر حق صفین بے عقل او یا ضعیفاً کمزور او یا لا یستطیع قدرت نہیں رکھتا ان کے یمل ہوا لکھائے وہ فلیملل تو چاہیے کہ لکھائے ولی اس کا سرپرست بالعدل انصاف سے واستشہدوا اور گواہ کر لو شہیدین وہ دو گواہ من سے رجالکم اپنے مرد فإن پھر اگر لم یکونا نہ ہوں رجلین دو مرد فرجل تو ایک مرد امراتان و دو عورتیں ممن سے جو ترضون تم پسند کرو من سے شہداء گواہ جمع ان اگر تزل بھول جائے احداہما ان میں سے اگر ایک فتذکر تو یاد دلا دے احداہما ان میں سے ایک الاخری دوسری ولا یابا اور نہ انکار کریں شہداء گواہ اذا جب مادعو وہ بلائے جائیں ولا اور نہ تسأموا سستی کرو ان کے تکتبو تم لکھو صغیرن چھوٹا او یا کبیرن بڑا الا تک اجل ہی ایک میعاد ذالکم یہ اکثر تو زیادہ انصاف عند اللہ اللہ کے نزدیک وقوم اور زیادہ مضبوط لشہادت گواہی کے لیے ادنا اور زیادہ قریب اللہ کے نہ ترتابو شبہ میں پڑھو الا ان سوائے کہ تکون ہو تجارت سودا حاضرۃ حاضر ہاتھوں ہاتھ تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ تکتبوہ کہ تم وہ نہ لکھو اشہدوا اور تم گواہ کر لو اذا جب تبایعتم سودا کرو ولا یضار اور نہ نقصان کرے کاتب لکھنے والا ولا اور نہ شہید گواہ ان اور اگر تفعلوا تم کرو گے فإنہ تو بے شک یہ فسوق گناہ بکم تم پر واتقوا اور تم ڈرو اللہ یعلمکم اور سکھاتا ہے اللہ واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز علیم جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلاوے کا کارگزار اس کا انصاف سے اور گواہ کرو دو شاہد اپنی مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلاوے اس کو وہ دوسری اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑھو مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز پر ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے اس کے بعد رہا ربا اور اس کی حرمت اور برائی مذکور ہوئی اب اس معاملے کا ذکر ہے جس میں قرض ہو اور آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو اس کی نسبت یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ جائز ہے مگر چونکہ یہ معاملہ آئندہ مدت کے لیے ہوا ہے بھول چوک خلاف نزاع کا احتمال ہے اس لیے یہ ضرور ہے کہ اس کا تعین اہتمام ایسا کیا جائے کہ آئندہ کوئی قضیہ اور خلاف نہ ہو اس کی صورت یہی ہے کہ ایک کاغذ لکھو جس میں مدت کا تقرر ہو اور دونوں معاملہ والوں کا نام اور معاملے کی تفصیل سب باتیں صاف صاف کھول کر لکھی جائیں۔ کاتب کو چاہیے بلا انکار جس طرح شرع کا حکم ہے اس کے موافق انصاف میں کوتاہی نہ کرے اور چاہیے کہ مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے یا کاتب کو اپنی زبان سے بتلائے اور دوسرے کے حق میں ذرا نقصان نہ ڈالے یعنی جو دیندار اور مدیون ہے وہ اگر بے عقل بھولا یا سست اور ضعیف ہے مثلاً بچہ ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ معاملے کی سمجھنے کی سمجھ بھی نہیں ہے یا معاملہ کو کاتب کو بتلا نہیں سکتا تو ایسی صورتوں میں مدیون کے مختار اور وارث اور کارگزار کو چاہیے کہ معاملے کو انصاف سے بلا کم وقاص لکھوا دے اور تم کو چاہیے کہ اس معاملے پر کم سے کم دو گواہ مردوں میں سے ایک یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائی جائیں اور گواہ قابل پسند یعنی لائق اعتبار اور اعتماد ہوں یعنی گواہ کو جس وقت گواہ بنانے کے لیے یا ادائے شہادت کے لیے بلائیں تو اس کو کنارہ یا انکار نہ چاہیے اور کاہلی اور سستی نہ کرو اس کے لیے لکھانے میں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا انصاف پورا اس میں ہے اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسے لکھ لینے میں ہے اور بھول چوک اور کسی کے حق ضائع ہونے سے اطمینان بھی اس میں ہے یعنی اگر سوداگری کا معاملہ دست بدست ہو جنس کے بدلے جنس یا نقد کی طرح معاملہ ہو مگر ادھار کا قصہ نہ ہو تو اب نہ لکھنے میں گناہ نہیں مگر گواہ بنا لینا اس وقت بھی چاہیے کہ اس معاملے کے متعلق کوئی نزاع آئندہ
پیش آئے تو کام آئے اور لکھنے والا اور گواہ نقصان نہ کرے، یعنی مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے، بلکہ جو حق واجبی ہو وہی ادا کریں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ، وَإِن اور اگر تم ہو علا پر سفر ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فرحان تو گروی رکھنا، مقبوضۃ قبضے میں، فإن پھر اگر امین اعتبار کرے بعضکم تمہارا کوئی بعضاً کسی کا، فلیؤدی تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی جو شخص اؤتمن امین بنایا گیا امانتہ اس کی امانت، ولیتقی اور ڈرے اللہ ربہ اپنا رب، ولا تکتموا اور نہ تم چھپاؤ الشہادۃ گواہی، ومن اور جو یکتمھا اسے چھپائے گا، فإنہ تو بے شک آثم گنہگار قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو علیم جاننے والا۔ آسان ترجمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروی ہاتھ میں رکھنے چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپاوے تو بے شک گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر سفر میں قرض اور دار کا معاملہ کرو اور کوئی چیز مدیون کو رکھ دینی چاہیے، فائدہ سفر میں رہنے کی حاجت بھی نسبت حضر زیادہ ہوگی، کیونکہ حضر میں کتابت و شہادت سے بھی سہولت صاحب دین کا اطمینان ممکن ہے، اس لیے سفر میں رہن کا حکم ہوا، اور نہ حضر میں اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اور اگر صاحب دین کو مدیون پر اعتماد اور اس کا اعتبار ہو اور اس لیے رہن کا طالب نہ ہو، تو مدیون کو لازم ہے کہ صاحب دین کا حق تمام و کامل ادا کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے، صاحب حق کے حق میں امانت سے معاملہ کرے۔